ओके सो आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट की। कोई सवाल कल से है तो पूछ दीजिए सो दैट वी कैन एड्रेस दैट बिफोर moving on. Okay. So we talked about the term gradient descent last time, and we were just understanding the term in terms of its meaning. Cost function. So we said that the cost function basically measures how far away our predicted or estimated values are from the actual values, right? So जैसे हमने ये कहा था कि हमारे पास एक actual value of y है जिसे हम predict भी करना चाहते हैं। तो जब हम अपनी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए विच वॉज wx प्लस b, हम जब उसको इस्तेमाल करते हुए y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने एस्टिमेट की है y की वैल्यू वो y की असल वैल्यू से कितना करीब या कितनी दूर है। तो कॉस्ट फंक्शन ये मेजर करता है कि ये वैल्यू कितनी करीब या कितनी दूर है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y है वो एक्चुअल वैल्यूज के करीब से करीब तर हो। अब इसका मतलब ये है कि हम अपने एस्टिमेट्स को एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि हम मुतमईन ना हो जाएं कि हम इसके करीब तर हैं, और उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कौन से वेरिएबल्स या कौन से पैरामीटर्स हैं, तो वो है w और p। क्योंकि इनपुट जो मिल गई वो वही रहेगी, जो y की वैल्यू है वो भी वही रहेगी एक्चुअल। तो हम प्ले किस चीज़ के साथ कर सकते हैं ताकि y becomes a better predictor for x becomes a better predictor for y, तो हम w और b की वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन के जरिए जब भी हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, कॉस्ट फंक्शन के जरिए हम यह मेजर करते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी करीब है। ठीक है, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम डब्ल्यू बी को फिर एडजस्ट करते हैं, फिर मेजर करते हैं कि अब कितनी करीब है। अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम डब्ल्यू और बी को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कॉस्ट फंक्शन इज। कॉस्ट फंक्शन हमारा क्राइटेरिया है जिसके जरिए हम ये देखते हैं कि हमने कितना अच्छा मॉडल लर्न कर लिया है, राइट। और फिर हमने ये कहा था कि हम ये डब्ल्यू और बी की वैल्यूज जो एडजस्ट करेंगे विद अ होप कि हम हमारा जो x है वो y को अच्छे से डिटरमिन कर सके, अच्छे से प्रेडिक्ट कर सके। तो उसके लिए हमें कोई प्रॉपर मेथड चाहिए, हम ये काम रैंडमली तो नहीं कर सकते। सो वी सेड दैट द एल्गोरिथम दैट वी विल बी यूजिंग फॉर दैट पर्पस इज gradient descent, right? Now we were talking about the meanings of gradient last time, and we said that gradient is basically a slope, right? And descent means to slide down along the slope, right? So gradient descent does exactly that. So if you remember the shape of the cost function that we developed last time, it was a kind of slope. So with one variable w it looked like an inverted parabola, and with two variables it looked like a hammock, a ball, right? So that means हम w और b की जो इनिशियल वैल्यूज जहाँ से शुरू करेंगे हमें नहीं मालूम कि वो हमारे प्रेडिक्शन टारगेट से या जो हमारे जहाँ तक हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं मॉडल को उससे कितनी दूर होगी, बिकॉज देयर विल बी सम रैंडम वैल्यूज विद व्हिच वी हैव बिगन। सो what we will be doing is we will continuously moving down the slide, down the slide, down the slide until we cannot go down further, because there will be a point when you cannot go down further, because that means you are right at the bottom of it. So
we have a cost function J defined on W and B, and we want to minimize that cost function J such, and we need, and in doing so we basically want to find those values of W and B which will minimize this function, right? And फिलहाल हम ऐसे कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं W and B. प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके पास ऐसे केसेस होंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स दो से बहुत ज़्यादा होंगे, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस प्राइस से कोई प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इनपुट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. यानी जैसे हम यहाँ घर का साइज ले रहे हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स हो सकते हैं, लोकेलिटी की चीज़ें हो सकती हैं, सो मैनी अदर फैक्टर्स. सो उस सूरत में आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स W1, W2, W3, so on up to W and B, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. यानी जितने इनपुट वेरिएबल्स होंगे उतने ही W's होंगे, B एक ही होगा, राइट? सो इफ यू रिमेंबर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, लाइक अगर हमारे पास दो इनपुट्स हों, like size of the house in square feet and number of bedrooms, then the equation will become W1 x1 plus W2 x2 plus B. और अगर आपके पास तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वेरिएबल भी आ जाए तो आपके W's और X's की तादाद बढ़ती चली जाएगी. सो उसका मतलब ये होगा कि आपको तमाम W's और B की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए आप इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर सकें. सो द सिंपल आउटलाइन इज स्टार्ट विद सम W and B. नाउ अगेन हमने ये बात लास्ट टाइम भी की थी कि शुरू में हमें कैसे पता होगा कि हमें कहाँ से शुरू करना है. सो द आंसर इज नो, वी डोंट नो. So either we take some random values of W and B, or we start with 0, right? And in some situations zeros work, in some situations they don't. Okay. Then keep changing W and B to reduce the cost function. फिर आप W और B की values को तब्दील करते रहें with a hope or aim to reduce the cost function. और ज़ाहिर है ये चीज़ भी हम बिल्कुल रैंडमली नहीं कर रहे होंगे, हम इसको सिस्टमैटिकली कर रहे होंगे. विल सी दैट शॉर्टली, राइट? एंड अंटिल वी सेटल एट और नियर अ मिनिमम. और ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपका कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता. मिसाल के तौर पे अगर आपने ये तय किया हुआ है कि हम 100 बार करेंगे ये काम, तो ठीक है 100 बार करने के बाद छोड़ देंगे. या आपको लगता है कि जब तक कॉस्ट फंक्शन एक खास थ्रेशोल्ड तक कम नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे. या ये कि जब तक वो एब्सोल्यूट मिनिमम तक नहीं चला जाता तब तक करते रहेंगे. सो यू विल हैव सम काइंड ऑफ टर्मिनल क्राइटेरिया दैट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था वो कुछ इस तरह का दिखता था 2 डायमेंशंस में. 3 डायमेंशंस में भी बेसिकली ऐसा ही था, यानी जस्ट बिकम्स अ थर्ड डायमेंशन इन दिस एज वेल. अब अगर आपके पास इस तरह का कॉस्ट फंक्शन हो, जैसी शेप ये नजर आ रही है, इसमें ग्रेडियंट डिसेंट बहुत अच्छे से काम कर सकता है. क्यों? ग्रेडियंट डिसेंट ने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई स्लोपी एरिया है, उस स्लोपी एरिया के अंदर वो नीचे उतरता चला जाएगा. इसका मतलब ये है कि आप भले यहां से शुरू करें, भले यहां से शुरू करें, आहिस्ता 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 बॉटम पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, राइट? The function is regular shaped. ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इट्स अ कॉन्वेक्स फंक्शन. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, राइट? सो दिस शेप लुक्स कॉन्वेक्स, राइट? ये कॉन्वेक्स है. नाउ व्हाट इज अ फंक्शन दैट इज नॉट कॉन्वेक्स? आपके पास ऐसा फंक्शन हो सकता है जो मिसाल के तौर पे यहां से नीचे जा रहा हो, यहां से फिर ऊपर जा रहा हो, फिर नीचे जा रहा हो और फिर ऊपर जा रहा हो. दैट विल नॉट बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन. इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास इसमें मिनिमास एक से ज्यादा है. मिनिमास एक से ज्यादा है. सो अगर तो आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें जो मिनिमा है वो एक ही पॉइंट है, the minimum point is just 1, which is the case here, right? उसके अंदर तो gradient descent बहुत मजे से आपको मिनिमा फाइंड कर देगा.
لیکن اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہے جہاں آپ کے پاس ملٹیپل لوکل منیماز ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہاں گریڈینٹ ڈسینٹ کے لیے ایک پرابلم ہوگی کہ وہ جہاں سے شروع کرے گا وہاں اسے جہاں کوئی منیمم پوائنٹ مل جائے گا. بس آپ کا بھی. سو اگر ملٹیپل لوکل منیماز ہیں تو پھر مثال کے طور پہ if I say کہ if it is like something like this, right? فرض کریں آپ نے یہاں سے شروع کیا, اب آپ یہ لوکل منیما فائنڈ کر لیں گے, آپ اسے فائنڈ نہیں کر سکیں گے. Why? بیکاز آپ نے یہاں سے اترنا شروع کیا, یہاں جب آپ آئے تو آپ کو آگے جاتے ہوئے پتا چلا کہ نہیں اب ہم اتر نہیں رہے, اب تو ہم اوپر جا رہے ہیں. That won't work, right? اچھا اتفاقاً اگر آپ کا W اور B کی جو انیشل ویلیوز تھے ان کی مطابق آپ نے یہاں سے شروع کیا, پھر آپ یہ فائنڈ کر لیں گے. ایکچوئل منیمم پوائنٹ یہ ہے, یہ ایک لوکل منیما ہے, رائٹ؟ تو اب امکان ہے کہ آپ یہ فائنڈ کر لیں, یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو آپ ایسے فنکشن کے اندر یقین سے کہہ سکتے ہیں جس میں ایک ہی منیمم پوائنٹ, اور ایسے فنکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانویکس فنکشن ہے, رائٹ؟ سو جو ہمارا مین اسکوائرڈ ایرر ہے, جو فنکشن ابھی ہم نے بتایا مین اسکوائرڈ ایرر, اس کی ایک اچھی خاصیت یہ ہے کہ وہ کانویکس ہے. اس کی شیپ ہم نے دیکھی ہے, وہ کانویکس ہے. سو کانویکس ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ہم منیمم پوائنٹ کو, gradient descent منیمم پوائنٹ کو لوکیٹ کر سکتا ہے. We will now delve into the details of gradient descent anyway. اچھا gradient descent بیسکلی کیا کرتا ہے, کیسے موو کرتا ہے؟ سپوز یہ آپ کی ٹیرن ہے, یہ آپ کی سرفیس ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہائی پوائنٹس ہیں, کچھ لو پوائنٹس ہیں, and so on so forth, right? فرض کریں اٹ ڈیپینڈس کہ آپ شروع کہاں سے کر رہے ہیں, اور شروع آپ کہاں سے کر رہے ہیں یہ آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ W اور B کی جو ویلیو شروع میں پک کریں گے ان کے مطابق آپ پورے ریجن میں کسی بھی جگہ پہ آپ کا اسٹارٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے. یو ڈونٹ ڈٹرمن دیٹ, رائٹ؟ یو ڈونٹ نو دیٹ ان دی بگننگ. سو ہو سکتا ہے آپ یہاں سے شروع کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ یہاں سے شروع کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ یہاں سے شروع کر رہے ہوں, رائٹ؟ سو جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے آپ کریں گے کیا؟ جسٹ امیجن فار انسٹنس کہ آپ نے یہاں سے شروع کیا, رائٹ؟ آپ کو جانا کدھر ہے؟ منیمم کی طرف, رائٹ؟ واٹ یو ڈو ہیئر از کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ یہاں پہ 360 ڈگری ویو لیتے ہیں, یعنی آپ گھوم کے پورے 360 ڈگریز میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کو ایک قدم لینا ہے. آپ نے قدم اس سمت میں لینا ہے جہاں پہ آپ کا ایک قدم آپ کو سب سے زیادہ ڈسینڈ دے گا, ٹھیک ہے؟ یہاں آپ یعنی آپ کہتے ہیں کہ like you're taking a descent here, you say it's 12 centimeter, you take it here it's 9 centimeter, on this side it's 8 centimeter. تو آپ پورے 360 ڈگری ویو کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیپ آپ کو میکسیمم ڈسینٹ کہاں پہ دے گا. تو جس جگہ پہ وہ میکسیمم ڈسینٹ دے رہا ہے آپ اس ڈائریکشن میں موو کریں, رائٹ؟ آپ اپنے یعنی آپ کو ایک قدم میں میکسیمم اترائی اترنی ہے اس میں, رائٹ؟ سو سے آپ نے یہاں سے شروع کیا تو آپ اس طرف فرض کریں آپ نے قدم لیا, پھر آپ جب ایک قدم لے لیا آپ نے اس کے بعد دوبارہ آپ یہی کام کریں گے, look around 360 degrees and see in which direction you find that maximum descent thing, right? تو اب فرض کریں آپ ایک ایک سٹیپ لیتے ہوئے آہستہ 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 یہاں آ گئے, رائٹ؟ اگین ایز آئی سیڈ کہ آپ تھوڑا سا ڈفرنٹ پوائنٹ اگر چوز کریں, فار ایگزامپل آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس صورت میں آپ کی سمت یہ بن رہی ہو, آپ ایک 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 قدم لیتے ہوئے یہاں پہ آ جائیں, رائٹ؟ یہاں ٹیرن کا پرابلم کیا ہے کہ یہ کانویکس نہیں ہے, یہاں ملٹیپل ہائیز اینڈ لوز ہیں, رائٹ؟ سو یہاں اب گلوبل منیما کیا ہے؟ گلوبل منیما کا مطلب ہے کہ جو پوری ٹیرن کے اندر سب سے منیمم پوائنٹ ہے. آپ وہ گلوبل منیما فائنڈ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شروع کہاں سے کر رہے ہیں. اتفاقاً اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ شروع کر لیا جو آپ کو اس سمت میں لے کے جا رہی ہے تو آپ گلوبل منیما فائنڈ کر لیں گے, ورنہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گلوبل منیما فائنڈ کر لیں گے, رائٹ؟
So that's the problem with a non-convex function, right? That's why we prefer to have convex functions, क्योंकि convex function के अंदर हमें ये problem deal नहीं करना पड़ता. Now, is it possible to have convex functions all the time? No. हमेशा convex functions मिल जाए हमें problems के लिए, ये मुमकिन नहीं होता, right? मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, but we have to learn to live with the situations as well where we do not find convex functions all the time, and we talk about other strategies in that case as well. Okay. अब ज़ाहिर है ये जो फंक्शन है ज़ाहिर है इट्स नॉट अ कॉन्वेक्स फंक्शन, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है. जब फिर हमने मीन स्क्वायर एरर अभी डिस्कस किया था, दैट वाज. अब फर्स्ट करें ये जो पॉइंट हम कहते हैं दिस इज लोकल मिनिमम. लोकल मिनिमम का मतलब क्या है कि वो भी किसी जगह, जैसे कोई एक घाटी है लेकिन उससे गहरी घाटी किसी और जगह पे मौजूद है, राइट? तो जो वो घाटी है उसको हम लोकल मिनिमा कहेंगे कि उस रीजन के अंदर वो मिनिमम पॉइंट है, लेकिन पूरे रीजन के अंदर वो मिनिमम पॉइंट नहीं है. सो वी कैन फॉल प्रे टू इट. अब अगला सवाल ये है कि हम ये जो एक स्टेप लेते हैं ये कैसे लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. दैट्स वेयर द डेरिवेटिव कम्स इनटू प्ले. अगर आप लाइक ग्रेडियंट को देखें तो बेसिकली हम डेरिवेटिव्स के बारे में अक्सर कहते हैं दैट दे आर. अगर आप किसी पर्सन को डेरिवेटिव के बारे में बताना है कि डेरिवेटिव क्या होता है सादा लफ्जों में, तो आप क्या कहेंगे? Yeah, I'm not interested in the formula of any kind. मुझे किसी फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है. मुझे कॉन्सेप्चुअली ये समझना है कि डेरिवेटिव क्या होता है. स्मॉल चेंज. एनीबडी एल्स? स्मॉल चेंज इन स्लोप. कोई एक पूरा फिक्रा भी तो कहे ना. Any sentence that comes to your mind. कब से पढ़ रहे हैं यार इंटरमीडिएट में, पूरा साल सेकेंड ईयर में आपने डेरिवेटिव्स पढ़े, उसके बाद पहले सेमेस्टर में दोबारा कैलकुलस के साथ हादसा हुआ. At one point, small change in slope at one point. Okay, so probably we should better say it's the rate of change at a particular point that a function is exhibiting with respect to something. मिसाल के तौर पे y में x के हिसाब से क्या तब्दीली आ रही है. मिसाल के तौर में रफ्तार में वक्त के हिसाब से क्या तब्दीली आ रही है. अगर आप देखें तो आपकी गाड़ी पे, किसी भी गाड़ी में आप बैठे हैं, उसके ऊपर एक स्पीडोमीटर होता है. स्पीडोमीटर आपको बता रहा होता है कि आपकी रफ्तार क्या है, राइट? वही रफ्तार कैसे कैलकुलेट करता है? ऑब्वियसली कोई तरीका होगा ना कि वो उसके जरिए ये रफ्तार कैलकुलेट करता है, राइट? दैट प्रीटी मच इज द वे डेरिवेटिव वर्क्स. इट्स, अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम. तो बेसिकली आप मेजर कर रहे हैं कि आपने इतना डिस्टेंस तय किया और इस डिस्टेंस को तय करने में आपका वक्त कितना लगा, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके आपको पता चल जाता है कि आपकी इस वक्त मूविंग रफ्तार क्या है. ठीक है. अब अगली बात जो इसमें मैटर करती है वो ये है कि
ہم اس کو کیسے میئر کریں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ 100 کلومیٹر تک گاڑی کو چلنے دیں اور دیکھیں کتنا ٹائم لگا ہے اور پھر بتا دیں، یا نہیں یہ تو بہت دیر سے پتا چلے گا کہ ہماری سپیڈ کیا ہے، 1 کلومیٹر تک گاڑی کو چلنے دیں اور دیکھیں کتنا ٹائم لگا ہے، اس سے ڈیوائڈ کر کے بتا دیں؟ از اٹ فیئر؟ نہیں. اچھا 100 میٹر گاڑی کو چلنے دیں اور وقت پہ ڈیوائڈ کریں اور بتا دیں کہ کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کی گاڑی کا سپیڈو میٹر انسٹنٹینیسلی چینج شو کر رہا ہوتا ہے. انسٹنٹینیس. the paddle is like responding to the way you press it and the speedometer is responding to that paddle pressing instantaneously, foreign, right? So you want it to measure at a very delicate level, right? So derivatives basically ایک چیز میں ایک فنکشن میں ریٹ آف چینج کو میئر کرتے ہیں with respect to some variable. جیسے ہم گاڑی کے سپیڈو میٹر کے کیس میں کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی سپیڈ کیسے چینج ہو رہی ہے with respect to time, right? لیکن ہم لمبے ٹائم کے لیے یہ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اچھا 2 منٹ بعد بتائیں گے یا 3 منٹ بعد بتائیں گے. ہم انسٹنٹینیسلی اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے. ہمارا اسپیڈو میٹر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, رائٹ؟ دیٹ از واٹ ڈیریویٹو از ڈوئنگ. کہ کوئی ایک فنکشن جو کسی ویریبل پر ڈپینڈ کرتا ہے تو جیسے جیسے اس ویریبل کی ویلیو چینج ہوتی ہے ویسے ویسے اس فنکشن میں تبدیلی کیسے آتی ہے, رائٹ؟ دیٹ از واٹ اے ڈیریویٹو از میئرنگ. سو فار انسٹنس اس کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا لائک کاسٹ فنکشن ہے, ہم بیسکلی ہم نے کرائٹیریا کیا بنایا ہے کاسٹ فنکشن. ہم نے کہا جی ہم کاسٹ فنکشن دیکھیں گے. کاسٹ فنکشن ہمیں یہ بتائے گا کہ ہماری پریڈکٹڈ ویلیو اور ایکچوئل ویلیو میں فرق کتنا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو مینیمائز کر سکیں, مینیمائز کر سکیں, مینیمائز کر سکیں. مینیمائز کرنے کے لیے آپ نے کیا چیزیں تبدیل کرنی ہے؟ ڈبلیو اور بی کو تبدیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ ڈیریویٹو میں کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو فنکشن ہے کاسٹ فنکشن جے, یہ ود رسپیکٹ ٹو ڈبلیو کیسے تبدیل ہو رہا ہے اور ود رسپیکٹ ٹو بی کیسے تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ 2 ویریبلز ہیں نا جن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ڈبلیو اور بی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے ڈیریویٹو کے اندر کہ یہ جو کاسٹ فنکشن ہے یہ ڈبلیو کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہو رہا ہے اور بی کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہو رہا ہے, رائٹ؟ اٹس مور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ what derivatives tell us than to be able to calculate the derivatives. Because if we talk about calculating derivatives for a given function, over time we can easily forget that. But if we know what a derivative tells, what it actually means, that is the concept that can stay in our mind for a long time. تو ڈیریویٹو کسی چیز کا کیلکولیٹ کرنا بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا. You can easily use any online tool that will tell you derivative of virtually everything and it can explain it to you. Particularly in the era of like large language models, it has become like damn easy. So the more important thing is کہ derivative آپ کو کیا بتاتا ہے اور یہ کیوں میٹر کرتا ہے. اب ہمارا فنکشن ہے کاسٹ فنکشن جے آف ڈبلیو, اور ہم نے گریڈینٹ ڈسینٹ کے اندر یہ طے کیا ہے کہ ہم نے سلوپ کے along آہستہ آہستہ جس بھی طرف ہے, ہم اگر اس طرف ہے تو ادھر کو موو کریں گے, اگر اس طرف ہے تو ادھر کو موو کریں گے, لیکن موو کدھر کرنا ہے؟ منیمم کی طرف, رائٹ؟ سو بیسکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کاسٹ فنکشن ہے جے, وہ ویریبل ڈبلیو کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہو رہا ہے اور بی کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہو رہا ہے, اور یہ جو چینج ہے یہ ہم فائن لیول کے اوپر میئر کر رہے ہوں گے.
یعنی یہ نہیں کہ اچھا W کی ویلیو میں بڑا جمپ لے کے آئے اور دیکھیں کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو اسپیڈو میٹر کی ایگزامپل دی. وی وانٹ ٹو میئر دس چینج انسٹنٹینیس ایٹ این انسٹنٹینیس انٹرول, رائٹ. اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں تھوڑی سی کہانی لمٹس کی بھی آیا کرتی ہے. لمٹس ایز ایکس, limit as x approaches 0. Do you know like why would we talk about limits of any of these kinds? اس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لائک ایک فنکشن جو کہ ویریبل x پہ ڈیفائنڈ ہے وہ x کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا x میں کتنی تبدیلی آئی ہے. ہم بتاتے ہیں کہ f of x میں کتنی تبدیلی آئی ہے, پہلے یہ تو بتاؤ کہ x میں کیا تبدیلی آئی ہے, تو پھر ہی بتائیں گے نا کہ f of x میں کتنی تبدیلی آئی ہے, رائٹ. تو پھر اب جب ہم نے x میں تبدیلی بتانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار مطلب بہت چھوٹی سی چینج. کتنی چھوٹی سی چینج, اتنی کہ تقریباً زیرو ہی سمجھو. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لمٹ x approaches 0 تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم x کی بہت ہی چھوٹی ویلیو کے لیے اس چینج کو میئر کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. We are not saying x is equal to 0. We are saying x approaches 0, right? So derivatives کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فنکشن کے اندر چینج کو میئر کرنا چاہتے ہیں with respect to a variable. تو اب اس ویریبل میں کتنی تبدیلی کے لیے ہم نے فنکشن میں تبدیلی کو میئر کرنا ہے, بہت چھوٹی, بہت چھوٹی, بہت چھوٹی, ویری فائن, رائٹ. اور یہ فائن ہونا میٹر کرتا ہے, یہ ہمارے پروسیسز کو امپروو کرتا ہے. جیسے اسپیڈو میٹر, اگر آپ like do you see Formula 1? So if you see in Formula 1 you get times in milliseconds. Like آپ نے ایک لیپ لیا جو 3-4 کلومیٹر کا لیپ تھا, اس لیپ میں آپ کو کتنا ٹائم لگا, they will be telling it that it took 1 minute 33.372 seconds. 33.372 seconds. That means 33 seconds and 372 milliseconds. You're measuring the speed of a car in milliseconds, right? اگر آپ like 100 meter sprint دیکھیں تو 100 meter sprint جو ہے وہ 70 سیکنڈز میں عام طور پہ میئر کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ نہیں, they are also measuring it in milliseconds نا. جو بورڈز کے اوپر وہ شو کرتے ہیں وہ یوزلی 70 سیکنڈز میں آ جاتی ہے ویلیو, ورنہ وہ ملی سیکنڈز میں آ رہی ہوتی ہے. What is the current 100 meter world record? 9 seconds. جی 9 point? تو 2 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ پتہ کتنے ہوتے ہیں, 1 2 100 ہو گئے. So it's I guess it's 9.58 I guess it is, right? 200 meters کا ریکارڈ تقریباً 19.18 ہے یا something like that it is. And like the exact figure will have the third figure as well. So this is like 70 seconds, یعنی 100 اس کے حصے کیے ہوئے آپ نے. So that means we want finer and finer and finer and finer and finer and finer and finer processes, right? So جو یہ concept ہے derivatives کے اندر limit x approaches 0, that is basically giving us that finer process, right? That we want to measure the rate of change with a very small, very small change in x, right? It's like saying, okay, for a smaller value of x, and then we get at that smaller value of x, then we say, can we make it even smaller? Can we make it even smaller? Can we make it even smaller?